جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں. یہاں پہ مختلف گیمز کا انعقاد ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان اسپورٹس بورڈ اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کریں گے. اور ہم یہاں پہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اختر نواز گنجیرہ سے انٹرویو کریں گے اور جو کھلاڑیوں کو یہاں پہ سہولیات میسر ہیں ان کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا رضوان، پروگرام رسائی خبر تک کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں اور ہم بات کریں گے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر اختر نواز گنجیرہ صاحب کے ساتھ کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے کیا مقاصد ہیں اور آج کل یہاں کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب. شکریہ رانا صاحب. پاکستان اسپورٹس بورڈ گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک میں تمام کھیلوں کی فروغ کا ذمہ دار ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ملنے والی تمام گرانٹس ان کھیلوں کے لیے وہ تقسیم کرتا ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ 39 اسپورٹنگ فیڈریشن جو ہیں ایفیلیٹ ہیں اور وہ ان کو سالانہ گرانٹس بھی دیتا ہے، اسپیشل گرانٹس بھی دیتا ہے جو وہ فیڈریشنز اپنی کھیلوں کی ترویج کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے پاس، وہ اسلام آباد میں پاکستان اسپورٹس کمپلیکس کے نام سے بہت دنیا کی جدید ترین سہولیات ہیں جو کہیں پاکستان میں اور نہیں ہیں، اور ایک عام کھلاڑی یا ایک عام فیڈریشن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کر سکے. یہ گورنمنٹ نے یہاں یہ چیزیں ڈیولپ کی ہوئی ہیں اور ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو یوٹیلائز کرنا راؤنڈ دا کلاک، یہ بھی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اس میں کام میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اسپورٹس بورڈ وہ تمام کھلاڑی جو نیشنل اسپورٹنگ فیڈریشنز ہیں سلیکٹ کرتی ہیں اور ان کو جو ٹریننگ ہے باہر جانے کے لیے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ یہاں کیمپ لگاتا ہے اسلام آباد میں بھی یا دوسری جگہ پہ، اور ان کو فنڈ کرتا ہے، باہر بھجوانے کا بندوبست کرتا ہے اور ان کو وہاں تمام ان کے کٹس اور ساری چیزوں کا کھانے کا بندوبست بھی پاکستان اسپورٹس. بڑی اچھی بات ہے. آپ ذرا یہ بھی ذرا پلیز ساتھ ساتھ بتا دیجئے گا کہ سمر کیمپ لگتے ہیں اس میں کب شروع ہو رہے ہیں، چونکہ اب موسم تو چینج ہو گیا ہے، اور سمر کیمپس کو کب تک شروع ہو رہے ہیں وہ بھی ذرا ساتھ ساتھ بتا دیجیے. مین چیز تو پاکستان اسپورٹس بورڈ کا یہ ہے ایلیٹ سپورٹ، جو پاکستان کے چنے ہوئے ٹاپ کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دینا. لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں جو جون سے عموماً شروع ہوتی ہیں تو اس میں ہم پاکستان اسپورٹس کمپلیکس کے اندر سمر ٹریننگ کیمپس لگاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، اور وہ اس میں ہاکی کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اس میں سوئمنگ کے ٹریننگ کیمپس ہیں، فٹ بال کے ٹریننگ کیمپس ہیں. اسی طرح ہمارے چاروں پروونسز میں کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں اور لاہور میں سینٹر ہے، وہاں بھی ہمارے سمر کیمپس لگتے ہیں. اور یہ ایک سمر کیمپس چھٹیوں میں شروع ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی جو ڈیوریشن ہے 1 مہینہ بھی ہوتی ہے، 2 مہینے بھی ہوتی ہے، 3 مہینے بھی ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ لکیلی اسلام آباد کے کیپٹل میں موجود ہے، یہاں کے جو شہری ہیں ان کے لیے آپ کیا سہولیات ان کو میسر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز ہیں. پہلی حق بنتا ہے نیشنل کھلاڑیوں کا، جب وہ نیشنل کھلاڑی یوز کر لیتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ کیمپ نہیں ہوتے تو پھر یہاں کے شہری جو ہے وہ ان کو یوز کرتے ہیں. اور اس وقت بھی ہمارے پاس ہمارے جو ماڈرن جم ہیں وہ پاکستان کے یہاں کے مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے وہ یوز کرتے ہیں. بچے جو ہیں یہاں ہمارے فٹ بال اکیڈمی ہے 3 دن چلتی ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں جاگنگ ہے اور جو بیڈمنٹن ہے، ہاکی ہے، یہ تمام یہاں کے مقامی شہری اسکول اور عام لوگ یوز کرتے ہیں یہ پاکستان اسپورٹس میں. جی ٹھیک. گجیرہ صاحب یہ بتائیے کہ آئی پی سی منسٹری جو ہے اس کا اس وقت موجودہ حکومت کی جو موجودہ منسٹر صاحب ہیں میاں ریاض صاحب، پیرزادہ صاحب،
ان کا اس وقت ایز اے وفاقی وزیر پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ کیا رویہ ہے اور کیا ان کی دلچسپی کتنی ہے اس پاکستان سپورٹس بورڈ میں؟ پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں بورڈ کے، وہ میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہیں، اور میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو ہے ان کی دلچسپی جو صرف سپورٹس ہی سپورٹس ہے. منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے وہ وفاقی وزیر ہیں، لیکن دن رات وہ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے بارے میں سوچتے ہیں. جب آپ اس وقت بھی گیٹ سے داخل ہوں تو دونوں طرف آپ کو اس وقت پھلدار پودے نظر آئیں گے، جبکہ یہاں پہلے کیکر اور اس قسم کے درخت ہوا کرتے تھے. تو یہ میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب کی جو ہے کوشش ہے، اور دن رات پودوں کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا، ان کے آنے سے پہلے پاکستان سپورٹس کمپلیکس کے اندر بہت سارا گند اور بہت ساری ربش پڑی ہوئی تھی. وہاں جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے سال لگا کے تمام یہاں سے گند میں جو ہے ریموو کر دیا ہے، اور تمام ہماری فیسلٹیز اس وقت انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ چلی گئی ہیں، کیونکہ یہ 40 سال پہلے بنی ہوئی فیسلٹیز تھیں اور ان کی رینوویشن چاہیے تھی. اور اس وقت بھی آہستہ آہستہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب خود بھی وزٹ کرتے ہیں اور ایک ایک چیز جا کے باتھ روم تک، واش روم تک خود چیک کرتے ہیں. اور اس وقت صفائی جو اگر ہے تو ان کی مرہون منت ہے. باقی سپورٹس کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ شروع سے لے کر ڈسٹرکٹ سے لے کر ڈویژن تک اور پنجاب لیول تک وہ سپورٹس آرگنائزیشن بھی رہے ہیں اور سپورٹس کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں اور سپورٹس کھیلتے بھی رہے. وہ صادق پبلک سکول بہاولپور کے پڑھے ہوئے ہیں، شروع ہی سے ایتھلیٹکس، فٹ بال، ہاکی کے بڑے اچھے پلیئر رہے ہیں، اسکواش کے بڑے اچھے پلیئر رہے ہیں. تو لہٰذا جب کبھی ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی ماہر سپورٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ماہرانہ ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک ہوائی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے وہ وزیر ہیں اور ہم بڑے دن رات شوق سے کام کر رہے ہیں. اور ان کی ہمارے ساتھ ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں گراؤنڈ بھرے ہونے چاہیے، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ اب باہر نکلیں گے تو انہوں نے اوپن گراؤنڈ میں 3 بیڈمنٹن کے نیٹ کھلے لگائے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہمیں کنسیپٹ نہیں آیا ہوا تھا. اور رات 10 بجے تک انہوں نے کہا کہ اپنی یہ فلڈ لائٹ بار کی آن رکھیں، اور آپ جب تشریف لائیں گے 8:30 کے بعد 7 کے بعد باپردہ خواتین اور ایون برقع پہنے ہوئے خواتین بیڈمنٹن کھیل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے، یہ خود آ کے دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عام شہری، چاہے وہ عزت والا ہے، چاہے برقعے والا ہے، چاہے پردے دار ہے، تو وہ بھی یہاں ان فیسلٹیز سے استفادہ حاصل کرتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو کھلاڑیوں کا یہ ٹریننگ سیشنز کے بعد جو آپ باہر بھجواتے ہیں، تو یہ آج کل آپ کس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ مطلب باہر جا رہی ہیں یا جائیں گی فیوچر میں، یا اس پہ ذرا تھوڑا سا کوئی وضاحت کر دیجیے. ابھی تھوڑی مطلب پچھلے مہینے ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ ختم کیا، اور وہ تھا انڈیا کے شہر گوہاٹی اور شیلانگ میں ساؤتھ ایشین گیمز تھی. اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے 417 لڑکے اور لڑکیاں اپنے کھلاڑی وہاں بھجوائے تھے. اور اس سے پہلے ہم نے ان کے لیے مہینوں یہاں ٹریننگ کیمپس لگائے تھے، ان کو اپنے ہاسٹلز میں رکھا تھا، اور وہاں سے جا کے انہوں نے 6 گولڈ میڈل اور آلموسٹ ملا کے 106 گولڈ میڈل، سلور میڈل اور برونز میڈل لیے، جس میں 12 گولڈ میڈل تھے. 12 گولڈ میڈل تھے ہمارے، اور باقی جو ہے ان کے سلور میڈل، برونز میڈل ملا کے ہم 106 میڈل لیے تھے. اس وقت جو ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی مہربانی سے انہوں نے ہمیں ایک سمری ہماری منظور کی ہے کہ 4 سے 7 اپریل تک یہاں قائد اعظم انٹر پروونشل گیمز، نیشنل گیمز ہونے جا رہی ہیں، جس کی جو ہے افتتاحی تقریب میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے. ہم ان کی آج کل تیاریوں میں مصروف ہیں اور بہت زور و شور سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اور ہم آپ کے توسط سے اسلام آباد کی لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور ہماری اوپننگ سرمنی میں شامل ہوں اور بچوں کو داد بھی دیں، اور خود بھی ایک فیسٹیوٹی ہم یہاں اچھے سنگر بھی لائیں گے اور کلچرل شو بھی ہوں گے، مارچ پاسٹ بھی ہوگا، تو آتش بازی بھی ہوگی. اسٹینڈرڈ ایک جو ہے انٹرنیشنل لیول کی ہم اوپننگ سرمنی کرائیں گے. تو انشاءاللہ وہ بھی ایک اچھے ہمارا ایونٹ اس وقت جہاں ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر اختر نواز گنجیرہ صاحب کے ساتھ، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے. ہم نے ان سے بات کی اور جو پاکستان سپورٹس بورڈ میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم معلومات ہمیں فراہم کی، اور ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب.